بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، بزم اردو میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے مشتاق احمد یوسفی کا مزاحیہ مضمون پڑھیے گر بیمار۔ پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، جی نہیں بھلا کوئی تیماردار نہ ہو تو بیمار پڑنے سے فائدہ، اور اگر مر جائیے تو نواح خواں کوئی نہ ہو سکتا ہے کہ غالب کے طرفدار یہ کہیں کہ مغرب کو محض جینے کا کرینہ آتا ہے، مرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور سچ پوچھئے تو مرنے کا سلیقہ کچھ مشرق ہی کا حصہ ہے۔ اسی بنا پر غالب کی نفاست پسند طبیعت نے 1277 ہجری میں وبائے عام میں مرنا اپنے لائق نہ سمجھا کہ اس میں ان کی کثر شان تھی، حالانکہ اپنی پیشین گوئی کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے وہ اسی سال مرنے کے آرزو مند تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے ہاں باعزت طریقے سے مرنا ایک حادثہ نہیں، ہنر ہے جس کے لیے عمر بھر ریاض کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اگر توفیق نہ دے تو یہ ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں۔ سرے دست مجھے ان خوش نصیب جوان مرگوں سے سروکار نہیں جو جینے کے کرینے اور مرنے کے آداب سے واقف ہیں۔ میرا تعلق تو اس مظلوم اکثریت سے ہے جس کو بقول شاعر جینے کی ادا یاد، نہ مرنے کی ادا یاد۔ چنانچہ اس وقت میں اس بے زبان طبقہ کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں جو اس درمیانی کیفیت سے گزر رہا ہے، جو موت اور زندگی دونوں سے زیادہ تکلیف دہ اور صبر آزما ہے، یعنی بیماری۔ میرا اشارہ اس طبقہ کی طرف ہے جسے سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے صحت کے سوا۔ میں اس جسمانی تکلیف سے بالکل نہیں گھبراتا جو لازمہ علالت ہے۔ اسپرین کی صرف ایک گولی یا مارفیا کا ایک انجیکشن اس سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس روحانی اذیت کا کوئی علاج نہیں جو عیادت کرنے والوں سے مسلسل پہنچتی رہتی ہے۔ ایک دائم المرض کی حیثیت سے جو اس درد لادوا کی لذت سے آشنا ہے، میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مارفیا کے انجیکشن مریض کے بجائے مزاج پرسی کرنے والوں کو لگائے جائیں تو مریض کو بہت جلد سکون آ جائے۔ اردو شاعروں کے بیان کو باور کیا جائے تو پچھلے زمانے میں علالت کی غائط تقریب بہر ملاقات کے سوا کچھ نہ تھی۔ محبوب عیادت کے بہانے غیر کے گھر جاتا تھا، اور ہر سمجھدار آدمی اسی امید میں بیمار پڑتا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا مزاج پرسی کو آ نکلے۔ علالت بے عیادت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی۔ اس زمانے کے انداز عیادت میں کوئی دل نوازی ہو تو ہو۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو محض عیادت کے خوف سے تندرست رہنا چاہتے ہیں۔ ایک حساس دائم المرض کے لیے مزاج اچھا ہے ایک رسمی یا دعائیہ جملہ نہیں بلکہ ذاتی حملہ ہے جو ہر بار اسے کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میں تو آئے دن کی پرسش حال سے اس قدر بیزار ہو چکا ہوں کہ احباب کو آگاہ کر دیا ہے کہ جب تک میں بقلم خود یہ اطلاع نہ دوں کہ آج اچھا ہوں، مجھے حسب معمول بیمار ہی سمجھیں اور مزاج پرسی کر کے شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیں۔ سنا ہے کہ شائستہ آدمی کی یہ پہچان ہے کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے تو وہ کوئی آزمودہ دوا نہ بتائے۔ شائستگی کا یہ سخت معیار صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے ملک میں سوائے ڈاکٹروں کے کوئی اللہ کا بندہ شائستہ کہلانے کا مستحق نہ نکلے۔ یقین نہ آئے تو جھوٹ موٹ کسی سے کہہ دیجئے کہ مجھے زکام ہو گیا ہے، پھر دیکھیے کیسے کیسے مجرب نسخے، خاندانی چٹکلے اور فقیری ٹوٹکے آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی اصلی وجہ طبی معلومات کی زیادتی ہے یا مذاق سلیم کی کمی۔ بہرحال بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہے، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔
بعض اوقات احباب اس بات سے بہت آزردہ ہیں کہ میں ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ ان پر عمل پیرا نہ ہونے کا واحد سبب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا خون کسی عزیز دوست کی گردن پر ہو۔ اس وقت میرا منشا صلاح و مشورہ کے نقصانات گنوانا نہیں، مدعا صرف اپنے ان بئی خواہوں کو متعارف کرانا ہے جو میرے امراض کے اسباب و علل پر غور کرتے اور اپنے مشورے سے وقتاً فوقتاً مجھے مستفید کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس قول میں آپ کو کچھ جانی پہچانی صورتیں نظر آئیں تو میری خستگی کی داد دینے کی کوشش نہ کیجیے، آپ خود لائق ہمدردی ہیں۔ سر فہرست ان مزاج پرسی کرنے والوں کے نام ہیں جو مرض تشخیص کرتے ہیں نہ دوا تجویز کرتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکسر مزاج ہیں۔ دراصل ان کا تعلق اس مدرسہ فکر سے ہے جس کے نزدیک پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہ اس شکم آزار عقیدے کے مبلغ و مؤید ہیں کہ کھانا جتنا پھیکا ہوگا صحت کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں دواؤں کے خواص دریافت کرنے کا بھی یہی معیار ہے۔ جس طرح بعض خوش اعتقاد لوگوں کو ابھی تک یہ خیال ہے کہ ہر بدصورت عورت نیک چلن ہوتی ہے، اسی طرح طب قدیم میں ہر کڑوی چیز کو مصفی خون تصور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں انگریزی کھانے اور کڑوے قدے اسی امید میں نوشے جاں کیے جاتے ہیں۔ اسی قبیل کے ہمدردانے سے دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں، ایک وہ غزار سیدھا بزرگ جو کھانے سے علاج کرتے ہیں، دوسرے وہ جو علاج اور کھانے دونوں سے پرہیز تجویز فرماتے ہیں۔ پچھلی گرمیوں کا واقعہ ہے کہ میری بائیں آنکھ میں گوہنچی نکلی تو ایک نیم جان جو خود کو پورا حکیم سمجھتے ہیں چھوٹتے ہی بولے، فم میدہ پر ورم معلوم ہوتا ہے، دونوں وقت مونگ کی دال کھائیے، دافع نفخ و محلل ورم ہے۔ میں نے پوچھا، آخر آپ کو میری ذات سے کون سی تکلیف پہنچی جو یہ مشورہ دے رہے ہیں؟ فرمایا، کیا مطلب؟ عرض کیا، 2-4 دن مونگ کی دال کھا لیتا ہوں تو اردو شاعری سمجھ میں نہیں آتی اور طبیعت بے تحاشا تجارت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اس صورت میں خدا نخواستہ تندرست ہو بھی گیا تو جی کے کیا کروں گا؟ بولے، آپ تجارت کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریز ہندوستان میں داخل ہوا تو اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ترازو تھی۔ گزارش کی اور جب وہ گیا تو ایک ہاتھ میں یونین جیک تھا اور دوسری آستین خالی لٹک رہی تھی۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔ اس کے بعد تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لطیفوں پر ہنسنا چھوڑ دیا۔ دوسرا گروہ قوت ارادی سے دوا اور غذا کا کام لینا چاہتا ہے اور جانی عوارض کے علاج معالجہ سے پہلے دماغ کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ حضرات ابتدائے مرض ہی سے دوا کے بجائے دعا کے قائل ہیں اور ان میں بھاری اکثریت ان 70-72 بزرگوں کی ہے جو گگیا گگیا کر اپنی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں اور اسی کو عین عبادت سمجھتے ہیں۔ اس روحانی غذا کے لیے میں فی الحال اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا۔ مجھے اس پر قطعاً تعجب نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ خونی پیچش کا علاج گنڈے تعویذوں سے کرتے ہیں۔ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ وہ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے عیادت کرنے والے بھی ہیں جن کے انداز پرسش سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری ایک سنگین جرم ہے اور کسی آسمانی ہدایت کے بموجب اس کی تفتیش پر مامور کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جب انفلوئنزا کی وبا پھیلی اور میں بھی صاحب فراش ہو گیا تو ایک ہمسائے جو کبھی پھٹکے بھی نہ تھے کمرہ علالت میں بنفس نفیس تشریف لائے اور خوب کرید کرید کر جرا کرتے رہے۔ بالآخر اپنا منہ میرے کان کے قریب کر کے راز دارانہ انداز میں کچھ ایسے نجی سوالات کیے جن کے پوچھنے کا حق میری ناچیز رائے میں بیوی
اور منکر نکیر کے علاوہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ ایک بزرگوار ہیں جن سے صرف دوران علالت میں ملاقات ہوتی ہے، اس لیے اکثر ہوتی رہتی ہے۔ موصوف آتے ہی برس پڑتے ہیں اور گرجتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا ذکر ہے، تیز بخار چڑھ رہا تھا کہ وہ آدھم کے کپ کپا کر کہنے لگے، بیماری آزاری میں بھی بڑی غیریت برتتے ہو برخوردار، 2 گھنٹے سے ملیریا میں چپ چاپ مبتلا ہو اور مجھے خبر تک نہ کی۔ بتیرا جی چاہا کہ اس دفعہ ان سے پوچھ ہی لوں کہ قبلہ کونین اگر آپ کو بر وقت اطلاع کرا دیتا تو آپ میرے ملیریا کا کیا بگاڑ لیتے۔ ان کی زبان اس کینچی کی طرح ہے جو چلتی زیادہ ہے اور کاٹتی کم۔ ڈانٹنے کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی کودن لڑکا زور زور سے پہاڑے یاد کر رہا ہو۔ مجھے ان کی ڈانٹ پر ذرا غصہ نہیں آتا، کیونکہ اب اس کا مضمون ازبر ہو گیا ہے۔ ان کا آنا فرشتہ موت کا آنا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت اتنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ زکام انہیں نمونیا کا پیش خیمہ دکھائی دیتا ہے اور خسرہ میں ٹائیفائڈ کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ جہاں محض سیٹی سے کام چل سکتا ہے وہاں بے دھڑک بگل بجا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک ہی سانس میں خدا نخواستہ سے انا للہ تک کی تمام منزلیں طے کر لیتے ہیں۔ آئیے ایک اور مہربان سے آپ کو ملاؤں۔ ان کی تکنیک قدرے مختلف ہے۔ میری صورت دیکھتے ہی ایسے ہراساں ہوتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ان کا معمول ہے کہ کمرے میں بغیر کھٹکھٹائے داخل ہوتے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیے بغیر تیمارداروں کے پاس پنجوں کے بل جاتے ہیں۔ پھر خسر پھسر ہوتی ہے۔ البتہ کبھی کبھی کوئی اچھڑتا ہوا فقرہ مجھے بھی سنائی دے جاتا ہے، مثلاً صدقہ دیجئے جمعرات کی رات بھاری ہوتی ہے، پانی حلق سے اتر جاتا ہے، آدمی پہچان لیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ سن کر پانی سر سے گزر جاتا ہے اور میں تو رہا ایک طرف، خود تیماردار میری صورت نہیں پہچان سکتے۔ سرگوشیوں کے دوران 1-2 دفعہ میں نے خود دخل دے کر بقیمی ہوش و حواس عرض کرنا چاہا کہ میں بفضل تعالیٰ چاقو چوبند ہوں، صرف پیچیدہ دعاؤں میں مبتلا ہوں، مگر وہ اس مسئلہ کو قابل دست اندازی مریض نہیں سمجھتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ میرے اعلان صحت اور ان کی پرزور تردید سے تیمارداروں کو میری دماغی صحت پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ یوں بھی اگر بخار 100 ڈگری سے اوپر ہو جائے تو میں ہذیان بکنے لگتا ہوں، جسے بیگم اقبال گناہ اور رشتہ دار وصیت سمجھ کر ڈانٹتے ہیں اور بچے ڈانٹ سمجھ کر سہم جاتے ہیں۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ حضرت مزاج پرسی کرنے آتے ہیں یا پرسہ دینے۔ ان کے جانے کے بعد میں واقعی محسوس کرتا ہوں کہ بس اب چل چلاؤ لگ رہا ہے، سانس لیتے ہوئے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ روایتی ہچکی نہ آ جائے۔ لیکن مرزا عبدالودود بیگ کا انداز سب سے نرالا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہیں میری دلجوئی مقصود ہوتی ہے یا اس میں ان کے فلسفہ حیات و ممات کا دخل ہے۔ بیماری کے فضائل ایسے دل نشین پیرائے میں بیان کرتے ہیں کہ صحت یاب ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک دن میں کان کے درد میں تڑپ رہا تھا کہ وہ آ نکلے۔ اس افراتفری کے زمانے میں زندہ رہنے کے شدائد اور موت کے فیوز و برکات پر ایسی مؤثر تقریر کی کہ بے اختیار جی چاہا کہ انہی کے قدموں پر پھڑ پھڑا کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں اور انشورنس کمپنی والوں کو روتا دھوتا چھوڑ جاؤں۔ ان کے دیکھے سے میرے تیمارداروں کی منہ کی رہی سہی رونق جاتی رہتی ہے، مگر میں سچے دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ موقع ذاتی تاثرات کے اظہار کا نہیں، اس لیے میں مرزا کے انداز عیادت کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ جب تندرستی کو ام الخبائث اور تمام جرائم کی جڑ قرار دیتے ہیں
تو مجھے رہ رہ کر اپنی خوش نصیبی پر رشک آتا ہے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل ضرور پیش کرتے ہیں کہ جن ترقی یافتہ ممالک میں تندرستی کی وبا عام ہے، وہاں پر جنسی جرائم کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ میں کان کے درد سے نڈھال ہونے لگا تو انہوں نے مسئلہ مسائل بیان کر کے میری ڈھارس بندھائی۔ میاں ہمت سے کام لو، بڑے بڑے نبیوں پر یہ وقت پڑا ہے۔ پچھلے جاڑوں کا ذکر ہے، میں گرم پانی کی بوتل سے سینک کر رہا تھا کہ ایک بزرگ جو 80 سال کے لپیٹے میں ہیں خیر و عافیت پوچھنے آئے اور دیر تک قبر و عاقبت کی باتیں کرتے رہے جو میرے تیمارداروں کو ذرا قبل از وقت معلوم ہوئیں۔ آتے ہی بہت سی دعائیں دیں جن کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا مجھے ہزاری عمر دے تاکہ اپنے اور ان کے فرضی دشمنوں کی چھاتی پر روایتی مونگ ڈلنے کے لیے زندہ رہوں۔ اس کے بعد جان کنی اور فشار گور کا اس قدر مفصل حال بیان کیا کہ مجھے غریب خانے پر گورے غریباں کا گمان ہونے لگا۔ عیادت میں عبادت کا ثواب لوٹ چکے تو میری جلتی ہوئی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا جس میں شفقت کم اور راشا زیادہ تھا، اور اپنے بڑے بھائی کو جن کا انتقال 3 ماہ قبل اسی مرض میں ہوا تھا جس میں مبتلا تھا، یاد کر کے کچھ اس طرح آپ دیدہ ہوئے کہ میری بھی ہچکی بند گئی۔ میرے لیے جو 3 عدد سیب لائے تھے وہ کھا چکنے کے بعد جب انہیں کچھ قرار آیا تو وہ مشہور تعزیتی شعر پڑا جس میں ان غنچوں پر حسرت کا اظہار کیا گیا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ لگے ہاتھوں عیادت کرنے والوں کی ایک اور قسم کا تعارف کرا دوں۔ یہ حضرت جدید طریقہ کار برتتے اور نفسیات کا ہر اصول دو پر لگا دیتے ہیں۔ ہر 5 منٹ بعد پوچھتے ہیں کہ افاقہ ہوا یا نہیں۔ گویا مریض سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عالم نزا میں بھی ان کی معلومات عامہ میں اضافہ کرنے کی غرض سے رننگ کمنٹری کرتا رہے گا۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح مریض پر ثابت کر دے کہ محض انتقاماً بیمار ہے یا وہم میں مبتلا ہے اور کسی سنگین غلط فہمی کی بنا پر ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی مثال اس روزہ خور کی سی ہے جو انتہائی نیک نیتی سے کسی روزہ دار کا روزہ لطیفوں سے بہلانا چاہتا ہو۔ مکالمہ نمونہ ملاحظہ ہو۔ ملاقاتی: ماشاءاللہ آج منہ پر بڑی رونق ہے۔ مریض: جی ہاں، آج شیو نہیں کیا ہے۔ ملاقاتی: آواز میں بھی بڑا کرارا پن ہے۔ مریض کی بیوی: ڈاکٹر نے صبح سے ساگودانہ بھی بند کر دیا ہے۔ ملاقاتی اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر: بیگماں، یہ صحت یاب ہو جائیں تو ذرا انہیں میری پتھری دکھانا جو تم نے 4 سال سے اسپرٹ کی بوتل میں رکھ چھوڑی ہے۔ مریض سے مخاطب ہو کر: صاحب، یوں تو ہر مریض کو اپنی آنکھ کا تنکا بھی شاطیر معلوم ہوتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا شگاف تو بس 2-3 انگل لمبا ہوگا، میرا تو پورا ایک بالشت ہے، بالکل کن کھجورا معلوم ہوتا ہے۔ مریض کراتے ہوئے: مگر میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوں۔ ملاقاتی ایکا ایکی پینترا بدل کر: یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کو صرف ملیریا ہے۔ مریض: یہ پاس والی چارپائی جو اب خالی پڑی ہے اس کا مریض بھی اسی وہم میں مبتلا تھا۔ ملاقاتی: ارے صاحب مانیے تو، آپ بالکل ٹھیک ہیں، اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئیے۔ مریض کی بیوی روحانسی ہو کر: 2 دفعہ دھو چکے ہیں، صورت ہی ایسی ہے۔ اس وقت ایک درینہ کرم فرما یاد آ رہے ہیں جن کا طرز عیادت ہی اور ہے۔ ایسا حلیہ بنا کر آتے ہیں کہ خود ان کی عیادت فرض ہو جاتی ہے۔ مزاج شریف کو وہ رسمی فقرہ نہیں بلکہ سالانہ امتحان کا سوال سمجھتے ہیں اور سچ مچ اپنے مزاج کی جملہ تفصیلات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن منہ کا مزہ بدلنے کی خاطر میں نے مزاج شریف کے بجائے سب خیریت ہے سے پرسش احوال کی۔ پلٹ بولے: اس جہان شرعیت میں خیریت کہاں؟ اس ماہ بعد طبیعتی تمہید کے بعد کراچی کے موسم کی خرابی کا ذکر آنکھوں میں آنسو بھر کر ایسے انداز سے کیا
گویا ان پر سراسر ذاتی ظلم ہو رہا ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری میونسپل کارپوریشن پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتیں شاعر کی نصیحت کے مطابق وقت کو پیمانہ امروز و فردا سے نہیں ناپتی، بلکہ تاریخ و سن اور واقعات کا حساب اپنی یادگار زچگیوں سے لگاتی ہیں۔ مذکور صدر دوست بھی اپنی بیماریوں سے کیلنڈر کا کام لیتے ہیں۔ مثلاً شہزادی مارگریٹ کی عمر وہ اپنے دمے کے برابر بتاتے ہیں۔ سوئس سے انگریزوں کے نہر بدر کیے جانے کی تاریخ وہی ہے جو ان کا پتا نکالے جانے کی۔ بیمار پڑنے کے سطح نقصانات ہیں، مگر ایک فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس بہانے اپنے بارے میں دوسروں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ بہت سی کڑوی کسیلی باتیں جو عام طور پر ہونٹوں پر لرز کر رہ جاتی ہیں، بے شمار دل آزار فکرے جو خوف فساد خلق سے حلق میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اس زمانے میں یار لوگ نصیحت کی آڑ میں ہو الشافی کہہ کر بڑی بے تکلفی سے داغ دیتے ہیں۔ پچھلے سنیچر کی بات ہے، میری عقل ڈاڑھ میں شدید درد تھا کہ ایک روٹھے ہوئے عزیز جن کے مکان پر حال ہی میں قرض کے روپیہ سے چھت پڑی تھی، لکا کبوتر کی مانند سینہ تانے آئے اور فرمانے لگے، ہیں آپ بھی ضدی آدمی، لاکھ سمجھایا کہ اپنا ذاتی مکان بنوا لیجئے، مگر آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ تانے کی کاٹ درد کی شدت پر غالب آئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بھائی میری عقل تو اس وقت کام نہیں کرتی، خدارا آپ ہی بتائیے کیا یہ تکلیف صرف کرایہ داروں کو ہوتی ہے؟ ہنس کر فرمایا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، کرائے کے مکان میں تندرستی کیوں کر ٹھیک رہ سکتی ہے؟ کچھ دن بعد جب انہی حضرت نے میرے گھٹنے کے درد کو بے دودھ کی چائے پینے اور رمی کھیلنے کا شاخسانہ قرار دیا تو بے اختیار ان کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ اب کچھ جگ بیتی بھی سن لیجئے۔ جھوٹ سچ کا حال خدا جانے، لیکن ایک دوست اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ 2 دن قبل ان کے گلے میں خراش ہو گئی، جو ان کے نزدیک بدمزہ کھانے اور گھر والوں کے خیال میں سگریٹ کی زیادتی کا نتیجہ تھی۔ شروع میں تو انہیں اپنی بیٹھی ہوئی آواز بہت بھلی معلوم ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، سنتے چلے آئے ہیں کہ بیٹھی ہوئی ہسکی آواز میں بے پناہ جنسی کشش ہوتی ہے۔ خدا کی دین تھی کہ گھر بیٹھے آواز بیٹھ گئی، ورنہ امریکہ میں تو لوگ کوکا کولا کی طرح ڈالر بہاتے ہیں جب کہیں آواز میں یہ مستقل زکام کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جب ذرا افاقہ محسوس ہوا تو انہوں نے راتوں کو گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، بارے الہ تیری شان کریمی کے صدقے یہ سوزش بھلے ہی کام ہو جائے مگر بھراٹ یوں ہی قائم رہے۔ لیکن چند دن بعد جب ان کا گلا خالی نل کی طرح بھک بھک کرنے لگا تو انہیں بھی تشویش ہوئی۔ کسی نے کہا، لقمان کا قول ہے کہ پانی پیتے وقت ایک ہاتھ سے ناک بند کر لینے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے ارشاد فرمایا، سارا فطور پھل نہ کھانے کے سبب ہے۔ میں تو روزانہ نہار منہ 15 فٹ گنا کھاتا ہوں، معدہ اور دانت دونوں صاف رہتے ہیں، اور ثبوت میں انہوں نے اپنے مصنوعی دانت دکھائے جو واقعی بہت صاف تھے۔ ایک اور خیر خواہ نے اطلاع دی کہ زکام ایک زہریلے وائرس سے ہوتا ہے جو کسی دوا سے نہیں مرتا، لیکن جو شاندہ پیجیے کہ انسان کے علاوہ کوئی جاندار اس کا ذائقہ چکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بقیہ روداد انہی کی زبان سے سنیے، اور جن کرم فرماؤں نے عذرائے کسر نفسی دعائیں تجویز نہیں کی، وہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا کر اپنے فرائض منصبی سے سبکدوش ہو گئے۔ کسی نے اصرار کیا کہ آیورویدک علاج کراؤ، بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میں طبی موت مرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حکیم نباز ملت سے رجوع کیجیے، نبض پر انگلی رکھتے ہی مریض کا شجرہ نسب بتا دیتے ہیں، قارورے پر نظر ڈالتے ہی مریض کی آمدنی کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ آواز اگر ساتھ دیتی تو میں ضرور عرض کرتا کہ ایسے کام کے آدمی کو تو انکم ٹیکس کے محکمہ میں ہونا چاہیے۔